الحمد لله ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه اللهم صل على نبينا محمد میرے پیارے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اس امت میں بہت صلاحیتیں رکھی ہیں۔ ایک ایک فرد، کیونکہ اس کو نبوت والا کام کرنا ہے، امت کو اپنے نبی والا کام کرنا ہے، اس لیے ان کو اللہ کی طرف سے اس راستے کی صلاحیتیں ان کو دی گئی ہیں۔ اپنی صلاحیتوں کو امانت داری سے دین پر لگانا، آخرت بنانا، یہ ہمارا کام ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو دین پر لگاؤ۔ ہر آدمی کی صلاحیت اس کے پاس امانت ہے، وہ کہاں لگا رہا ہے اس کے بارے میں اس سے سوال ہو۔ صلاحیت برباد کی ہے تو وہ قصوروار ہے۔ اس لیے ہر آدمی یہ سوچے کہ میں کتنا کر سکتا ہوں، جتنا میں کر سکتا ہوں اتنا تو میں کروں، تو بات آگے، کام آگے بڑھ جائے گا۔ اتنا میں کر سکتا ہوں، جب ہر آدمی اپنی اپنی صلاحیت لگاوے گا تو میرے دوستوں مجموعی طور پر یہ بڑا کام ہو جائے گا، اور یہی اصل ہے کہ ہماری صلاحیتیں حق پر لگے۔ دعوت کے کام میں یہی بات ہوتی ہے، صلاحیتوں کو جوڑا جاتا ہے، صلاحیتوں کو بڑھایا جاتا ہے، صلاحیتوں کی قدر کی جاتی ہے۔ دوسروں میں محنت اس گمان سے کرنی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہم سے زیادہ اچھا کام کر لیں۔ حدیثوں میں ہے رب مبلغ عوام سامعین، ایسا بھی ہوگا کہ تم جس کو بات پہنچاؤ گے وہ تم سے زیادہ سمجھدار ہوگا، زیادہ اس کام کو استعمال، اس بات کو کام میں استعمال کرے گا، کیوں کہ صلاحیتیں مختلف ہیں۔ اس لیے اس کام کو اپنی صلاحیتوں کے ساتھ آباد کرنا ہے۔ صلاحیتوں میں دو باتیں ہیں، ایک بات اپنے اندر استقامت پیدا کرنے کی ہے، صلاحیت کا یہی تقاضا ہے کہ اپنے اندر استقامت پیدا کرے، پابند کرے اپنے آپ کو، سہولتوں میں، راحتوں میں نہ جائے، بلکہ اپنے آپ کو پابند بناوے، کام کو امانت جانے۔ دین کا ہر کام وہ خدا کی امانت ہے، یہاں تک کہ حدیثوں میں وضو امانت ہے، وضو امانت ہے، اسبغ الوضوء، وضو کو پورا کیا کرو کیونکہ وہ امانت ہے۔ یہ مزاج بنایا گیا ہے شروع سے، مسلمان اپنے دین کو اللہ کی امانت سمجھے۔ یہ کوئی شوق پورا کرنے کی چیز نہیں ہے یا رواج بنانے کی چیز نہیں ہے کہ دین کے کام کو شوق بنایا، رواج بنایا، اس سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ دین کا تقاضا اپنے آپ کو پابند کرنا اور تابع کرنا ہے۔ یہ دین کا تقاضا ہے کہ اپنے آپ کو پابند کرو، ظاہری اعمال سے بھی اپنے آپ کو پابند کرنا ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ اعمال ہے،
ذکر، تلاوت، یہ اعمال ہے. کیونکہ دعوت جو ہوتی ہے وہ عبادت زندہ کرنے کے لیے ہوتی ہے. دعوت جیسے اذان نماز کے لیے ہوتی ہے، اذان کے لیے نہیں ہوتی ایسی اذان دو ویسی اذان دو، کہ نہیں، وہ جو 15-17 کلمات ہے وہی ہے. مگر ہے وہ کس کے لیے؟ نماز کے لیے، نماز کا وقت بتانے کے لیے کہ نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے، اب نماز کی تیاری کرو. اعلان وقت کے لیے اذان فقہ لکھتے ہیں، اعلان وقت، یہ وقت چھوڑ چکا، وقت داخل ہو گیا ہے، اب نماز کی تیاری کرو. تو دعوت جو ہے وہ تو عبادت کو زندہ کرنے کے لیے ہے. کہ اللہ نے جن جن چیزوں کو عبادت کے طور پر ہم پر قائم کیا ہے وہ بڑھ جاوے. صحابہ کی صفت بتائی. عام طور پر صحابہ کے بارے میں ہمارا تصور یہ کہ وہ نکل جاتے تھے ہاں اللہ کے راستے، یہ ہم تصور ہے. جی ہاں، حالانکہ جس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلتے تھے دوسرے ہی کام بھی کرتے تھے. اور یہ ہونی چاہیے کہ محنت ہو رہی ہے تو عبادت بھی زیادہ ہونی چاہیے. اب عبادت کا ذہن نہیں ہے. محنت کے لیے نہیں ہوتی، کوئی بھی محنت کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ اس کے منفعت اور نفع کے لیے ہوتی ہے. محنت کیا کہ ہماری محنت جو ہے وہ تو اللہ کی عبادت کے لیے ہے. اللہ نے ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. عبادت کا یہ تصور نہیں ہے کہ نماز روزہ کرے، بلکہ اپنی جان مال سے اللہ کے تابع داری کرے. اپنی جان مال سے اللہ تعالیٰ کی تابع داری کرے. نماز کا حکم ہے تو نماز کا، زکوٰۃ کا حکم ہے تو زکوٰۃ، حج کا ہے تو حج. جو فرائض ہیں وہ فرائض اس کے علم کے ساتھ ادا ہو، یہ ضروری ہے. کس کے ساتھ؟ ہمارے ہاں تیسرا نمبر علم و ذکر ہے. تو علم و ذکر کا کیا مصداق ہے، اس کا کیا تقاضا ہے؟ علم و ذکر کا کیا تقاضا ہے؟ علم و ذکر کا تقاضا یہ ہے کہ جس حال میں جو حکم ہو اس کا علم ہو اور اس کے عمل کا طریقہ بھی ہو اور اس کی نیت بھی ہو. حکم، طریقہ اور نیت، یہ تینوں سمجھ گئے دین بن گیا. دین بنانے کا یہی راستہ ہے، کیونکہ ہم کو دنیا ہمارے ساتھ ہے کہ اپنی دنیا کو دین بناؤ، یہ حکم ہے. یہ کس دلیل سے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے قارون کو حکم دیا تھا کہ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، تو اس کو اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس سے آخرت بنا لے. یہ سب کے لیے ہے، اس لیے قرآن میں اس کو اتارا ہے اللہ نے کہ جو تجھ کو اللہ نے دیا ہے اس سے اپنی آخرت بنا لے. مال دیا ہو تو مال سے آخرت بناؤ، مال نہیں دیا ہے، جان دی ہے تو جانی طاقت سے، تندرستی سے، جو صلاحیت ہے اس صلاحیت سے دین بناؤ. وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، جو تجھ کو ملا ہے اس سے اپنی آخرت بنا لے. جسمانی طاقت، مالی طاقت، عقل سمجھ کی طاقت، یہ سب اسی لیے دی گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے آخرت بنے. اور آخرت بنانے کے لیے، یا آخرت بنانے کے لیے سوائے دین کے دوسرا راستہ نہیں. آخرت جو بنے گی وہ کس سے بنے گی؟ دین سے بنے گی. اس لیے دین اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے، پورا دین اتارا. اب کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں.
کسی قوم کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمارے پاس اپنا دین ہے. اس دین سے ہماری آخرت بنے. تو جب ہماری صلاحیت میرے دوستوں دین پر لگے گی تو ہماری آخرت بنے. اس لیے اپنی اپنی صلاحیتوں کو دین پر لگانا. لیکن پہلے دین سمجھ، دین ہے کیا، دین بھی تو سمجھنا پڑے گا کہ دین ایمان اور علم کا نام ہے. دین ایمان اور علم دو ہی چیزیں ہیں دین میں. ایک ایمان ہے اور ایک علم ہے. دو ہی چیزیں ہیں دین میں، اور یہی دو چیزیں نبیوں کے ذریعے سے ہمارے پاس آتی ہیں. ایک ایمان آئے گا اور ایک ایمان کے تقاضے پورے کرنے کے لیے اور حقوق کی معرفت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے علم دیا. آپ سے پہلے لوگوں میں جاہلیت تھی، علم نہیں تھا. جاہلیت تھی. جاہلیت کی وجہ سے کوئی حق ادا نہیں ہوتا تھا، بلکہ ظلم ہوتا تھا، شرک ہوتا تھا. شرک ظلم ہے، شرک ظلم ہے. ان الشرک لظلم عظیم. شرک بڑا ظلم ہے. شرک ہوتا تھا، خانہ کعبہ میں شرک ہوتا تھا. توحید کا مرکز ہے، وہاں شرک ہوتا تھا. یہاں تک بات پہنچ گئی تھی. جاہلیت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اس زمانے میں، جس زمانے میں پوری طور پر جاہلیت چھائی ہوئی. یقین بھی بگڑے ہوئے تھے. اللہ کے ماں سوا بہت چیزیں پوجی جاتی تھی، بہت چیزوں سے سوالات کیے جاتے تھے، بہت چیزوں پر دعائیں مانگی جاتی تھی. ان سب چیزوں کو کاٹ دیا گیا اور ایک ہی بات کہی، لا الہ الا اللہ. ایک اللہ ہے، وہ کام بنانے والا ہے. ایک اللہ ہے، وہ حیات دینے والا ہے. ایک اللہ ہے، وہ حالات بنانے والا ہے. اس کے ہاتھ میں حیات اور موت ہے. فنا بقا سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، یہ سمجھایا گیا. اس لیے اپنی توجہ اللہ کی طرف کرو. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، یہ کہا کہ اپنے رب کی طرف عنابت کرو، یعنی دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. عنابت، اسے عنابت کہتے ہیں. دل اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا، اللہ کی طرف رجوع ہو گیا، اس کو عنابت کہتے ہیں. یہی ذمہ داری ہماری بھی ہے کہ کام کرنے والوں کے دلوں کا رجوع اللہ کی طرف ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ کہ ان کا دلوں کا رجوع اللہ کی طرف ہونا چاہیے. وہ ہر مشکل میں، ہر راحت میں، ہر حال میں اپنے خدا کو اپنا سہارا جانے. ہمارا سہارا کون ہے؟ ہمارا سہارا اللہ ہے. ہمارا مدد کرنے والا اللہ ہے، ہمارے حال بنانے والا اللہ ہے. جس طرح باتیں کرتے ہیں ہم توحید کی، اللہ کرے یہ حال بنے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ آپ ایک سفر میں ایک آدمی جب آپ لیٹے ہوئے تھے ایک درخت کے نیچے، تو وہ آیا اور تلوار لے کر کھڑا ہو گیا اور پوچھا کہ بتا تجھ کو کون بچائے گا؟ تو کیا فرمایا؟ اللہ بچائے گا. یہ مجھے بچانے والا اللہ ہے. کہ اللہ کی طرف رجوع، اللہ کے ساتھ یقین. اس کے لیے ضروری ہے میرے دوستو کہ ہماری تنہائیاں جو ہیں اللہ کے ذکر سے آباد ہو. تب ہماری یہ ظاہری کوششوں میں جان پڑے گی. کہ دوا جب تک اندر نہیں جاتی فائدہ نہیں دیتی. دیتی ہے؟
آنکھ کی دوا آنکھ میں جانی چاہیے، کان کی دوا کان میں جانی چاہیے، پیٹ کی دوا پیٹ میں جانی چاہیے. ایسے ہی ہمارا کہ ہمارے دلوں کا رجوع اللہ کی طرف ہو، کچھ بھی دنیا میں ہو جائے ہمارا رجوع اللہ کی طرف. صحابہ کہتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ ہمارا کام بنانے والا ہے اور اچھا کام بنانے والا ہے. جب ان کو ایک افواہ سے ڈرایا گیا تھا، ابو سفیان نے ایک افواہ ایک جماعت بھیجی تھی خود دیکھ کر کے، اور ان کو کہو ابو سفیان نے یہ تیار کیا ہے، یہ ہتھیار ہے، یہ ہتھیار ہے، افواہ. تو جب یہ افواہ صحابہ نے سنی تو کیا کہا؟ یہ کہا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ ہمارا کام بنانے والا ہے. یہ اصل ہے، یہ اصل ہے، کیونکہ دنیا افواہوں کی جگہ ہے اور اب تو بہت پھیل گئی ہے. کیونکہ جتنا دجال کا زمانہ قریب آئے گا اتنا جھوٹ زیادہ پھیلے گا. دجال کا دجل کہتے ہیں جھوٹ کو، فریب کو. جی ہاں، تو جتنا زمانہ ادھر جائے گا اتنا دجل فریب زیادہ ہوگا. تو اس دجل فریب میں ہمارے پاس کیا کلمہ ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا. حالانکہ غیب کی خبر اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے. نہ زمین والوں میں نہ آسمان والوں میں کوئی غیب جاننے والے نہیں ہے. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. کہ نبی لوگوں کہو کہ آسمانوں میں زمینوں میں غیب اللہ کے سوا کوئی جاننے والا نہیں. پھر کیسے کہ یوں ہوگا، یوں ہوگا، یوں ہوگا؟ یہ دجل ہے، یہ دجل ہے. اس لیے ہمارا رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے ہر حال میں. اللہ تعالیٰ اچھی حالت بنا دے تو ہمارا رجوع، محنت کا یہی مقصد ہے، محنت کا یہی مقصد ہے کہ دلوں کا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے. ختم، کام ہو گیا. دلوں کا رجوع نہیں ہوتا تو رسم ہے، کیونکہ رسم رواج میں دلوں کا رجوع اللہ کی طرف نہیں ہوتا، وہ اپنی رسم پوری کرتے ہیں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے پہلے امتوں میں جب ان کا دین رواج بن جاتا تھا تو دوسرا نبی آتا تھا، اس رواج کے بجائے اصل طریقوں کو وہ زندہ کرتا تھا. آج بھی یہی بات ہے کہ اصل طریقے ختم ہو جائیں گے، اب رواج رہ جائے گا کہ اب رواج میں کہ اس رواج کے بجائے اصل طریقوں پر اپنے آپ کو لاؤ. اس میں یہ بات ہے سب سے پہلی کہ ہمارا رجوع، ہمارے دلوں کا رجوع اللہ کی طرف ہے. کہ ہمارا کام کون بنائے گا؟ کہ ہمارا کام اللہ بنائے گا. اور ہمیشہ حق اسباب کی کمی کے ساتھ پھیلا ہے، افراد کی کمی کے ساتھ پھیلا ہے. افراد بھی کم ہے، اسباب بھی کم ہے، لیکن جو ہیں ان کا رجوع اللہ کی طرف ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو اس کمی میں کامیاب کرتے ہیں، کیونکہ ان کا رجوع اللہ کی طرف ہے اور کوئی ظاہری اسباب نہیں ہے. پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یتیمی میں پالا. باپ مر گئے، 6 سال کی عمر میں والدہ بھی، 8 سال کی عمر میں دادا بھی، اور جب کام شروع کیا تو چچا بھی. چچا حمایتی تھے، وہ بھی چلے گئے جب کام شروع ہوا. اب کون مدد کرے گا؟ کون مدد کرے گا؟
اللہ مدد کرے. ظاہری وسائل ختم ہو گئے کہ ظاہری وسائل پر اعتماد نہیں ہوتا. اصل اعتماد اسے اللہ تعالیٰ اسباب کو کاٹ دیتے کہ اللہ کی طرف رجوع ہو جائے. ہمارے ذمے بھی یہی ہے کہ ہم کام کے ساتھ ہمارے دلوں کا رجوع اللہ کی طرف زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے. اپنی تنہائیوں کو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی مناجات سے آباد کرنا چاہیے. یہ ہمارا سرمایہ ہے. کہ تمہاری مدد کون کرے گا؟ ہمارا اللہ کرے گا. جی ہاں، اپنے اللہ سے منوا میں، اپنے اللہ سے منوا میں اپنے خدا سے اپنی حاجتیں منواؤ، اپنی ضرورتیں منواؤ، اپنی دعائیں قبول کرواؤ. علم و ذکر اس لیے ہے، علم و ذکر جو ہے وہ غفلت اور جہالت کا توڑ ہے. کافر غافل بھی ہوتا ہے، جاہل بھی ہوتا ہے. کافر جاہل بھی ہوتا ہے اور کافر بھی ہوتا ہے. اللہ سے، اس کی شان صفات سے وہ جاہل ہے، اس کو خبر نہیں ہے، اس نے اللہ کو مانا ہی نہیں ہے. اور اپنی زندگی کی ذمہ داریوں سے غافل بھی ہے کہ میری زندگی کی کیا ذمہ داری ہے. وہ تو کہتے ہیں ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین. کچھ نہیں، یہی زندگی ہے، کھا لیں گے، پی لیں گے، مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. یہ کفر، یہ کیا؟ یہ کفر کہ نہ ذمہ داری کی خبر ہے، نہ ذمہ داری کی فکر ہے. غافل بھی ہے، جاہل بھی ہے. اس کے مقابلے میں ہم کو دین دیا ہے، اور دین ان دونوں چیزوں کی ضد میں دیا ہے کہ تمہیں علم بھی دیا ہے، تمہیں ذکر بھی دیا ہے. مولانا ایسا فرماتے تھے ہمارے ہاں علم و ذکر کا ایسا درجہ ہے جیسے گاڑی کے 2 پہیے. پہیے نہیں ہے تو گاڑی نہیں چلے گی، وہ ڈیر ہو جائے گی. بغیر پہیے کی گاڑی ڈیر. ایسے ہی بغیر علم کے، بغیر ذکر کے دین کے 3 ڈیر. قوت نہیں رہے گی اس میں. ایمان میں قوت ہوتی ہے اور علم میں قوت ہوتی ہے. یہ دونوں قوتیں دنیا کے اسباب پر غالب آتی ہیں. مولانا ایسا فرماتے تھے کہ ایمان کی قوت یہ ہوتی ہے کہ اسباب کی تاثیر بدل جائے گی. ایمان کی قوت سے اسباب کی تاثیر بدل جائے گی. جیسے سمندر ڈباتا ہے لیکن نہیں ڈبایا، آگ جلاتی ہے لیکن نہیں جلایا. جی ہاں، یہ کیوں؟ یہ ایمان کی تاثیر ہے کہ جو جماعت جا رہی تھی اس کے پاس ایمان تھا، اس لیے سمندر نے ان کو نہیں ڈبایا. اسباب کی تاثیر بدل گئی. یہی بات موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہی کہ میں تجھے ایک حق بات کہتا ہوں، مگر وہ مانا نہیں، اپنی مادی طاقت پر رہا. تو اللہ تعالیٰ نے مادی طاقت کی یہ حیثیت بتائی کہ اصل طاقت تو اللہ کے امر میں ہے. کس میں؟ اللہ کا امر. کہ اللہ کے امر میں، اللہ کے حکم میں بڑی طاقت. جو اللہ تعالیٰ کے امر کو پورا کریں گے ان کے ساتھ اللہ کی طاقت ہوگی. جو اللہ کے حکموں کو پورا کریں گے ان کے ساتھ اللہ کی طاقت ہوگی. دوسری طاقت ان کے ساتھ نہیں ہوگی، دوسری طاقت ان کے مخالف ہوگی. چنانچہ ہمیشہ انسانوں نے اور جناتوں نے نبیوں کی مخالفت کی. یہی تو آباد ہے زمین پر، کھاتے پیتے ہیں انسان اور جن.
یہ دونوں نبیوں کے دشمن رہے ہر زمانے میں. یہی مجرم ہیں جو دشمنی کرتے ہیں نبیوں کے ساتھ، جناتوں نے بھی اور انسانوں نے بھی. تو صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جنات بھی آپ کی مخالفت کرتے ہیں. شیطان تو ہے جن، اس کو سب سے زیادہ دشمنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. سب سے بڑا دشمن وہ اللہ کے نبی کو جانتا ہے، یہ سب سے بڑا دشمن. اس لیے جب اس کو یہ معلوم ہوا کہ ایک نبی پیدا ہوا ہے، اس کی وجہ سے آسمانوں میں تبدیلی آئی ہے. یہ اوپر جاتے تھے شیاطین، پھر ان کو بند کیا. اوپر بندش آ گئی، کوئی بات پیش آئی ہے، تحقیق کرو. تو اس کے کارندوں نے تحقیق کی، معلوم ہوا نبی پیدا ہوا ہے. نبی اکیلا نہیں ہوگا، امت ہوگی. اس کے لیے یہ بندوبست ہوا ہے کہ اب شیاطین اوپر نہیں جائیں گے، اب وحی آئے گی آسمان سے. اس لیے انتظام ہوا ہے. تو شیطان نے کہا کہ نبی کو پیدا ہونے دو، امت کو بھی ساتھ ہونے دو، ہم بھی کچھ کریں گے. یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ہم بھی کچھ کریں. اس کے لوگوں نے پوچھا کہ کیوں، آپ کیا کرو گے؟ کہ میں یہ کروں گا کہ جس راستے پر نبی چلنے اور لگانے کے لیے کہے گا، میں اس کے مقابلے میں دوسرا راستہ لاؤں گا تاکہ اس راستے پر چلے، اس راستے پر اپنی صلاحیتوں کو لگا. ایک مقابل، ایک میدان کہ نبی اس راستے پر جان مال لگانے کو کہتے ہیں، میں اس کے مقابلے میں لگاؤں. بس پھر ان کی طاقت ختم ہو جائے گی. یہی بات ہے. اس لیے اس سے چوکنا رہنا ہے کہ ہماری صلاحیتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو جانی مالی دی ہے، وہ اللہ کی امانتیں ہیں. اور اس کا میدان صلاحیتوں کے لگانے کا میدان وہ حق بات ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس پہ لگانا ہے. اس سے حق کو طاقت میں لے گی اور حق کو عروج ہوگا. اور جب اس کو اس صلاحیتیں وہاں نہیں لگے گی تو اس حق کی تاثیر نہیں ہوگی. اس لیے میرے دوستو ہمیشہ یہ دستور رہا ہے کہ کام کو قربانیوں سے ترقی ملی ہے. کس طرح ملی؟ مخلصین کی قربانی تو لوگ دیتے ہی رہتے ہیں دنیا میں. دنیا کے لیے دنیا قربان ہوتی ہی ہے. ہاں، بہت لوگ مرتے ہیں اپنی دنیا کے لیے، بہت لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے دنیا کے لیے. اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. قیمت اس کی ہے کہ جو اللہ کو، آخرت کو سامنے رکھ کر کے اپنی صلاحیتوں کو لگا. جی ہاں، یہ اصل ہے. اللہ اور آخرت. اللہ تو اس لیے کہ اس کا حکم ہے، اور آخرت اس لیے کہ ہم کو آخرت میں رہنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے دنیا تمہارے لیے پیدا کی ہے، تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا. تو ہماری جگہ کہاں ہے؟ ہماری جگہ کہاں ہے؟ آخرت. ہر آدمی کی آخرت میں جگہ ہے. اور آخرت میں 2 جگہ ہے، ایک جنت، ایک جہنم. تیسری جگہ وہاں نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہ بات فرمائی کہ میں خدا کی قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں کہ ہر آدمی کے ماننے کے بعد اس کے لیے جنت ٹھکانہ بنے گی یا جہنم ٹھکانہ بنے گی. تیسری جگہ وہاں نہیں. یہ بہت چوکنا کرنے والی بات ہے، کیونکہ جو جگہ بنے گی وہ ہمیشہ کے لیے بنے گی، ہمیشہ کے لیے بنے گی. آخرت کو اللہ تعالیٰ جو دیں گے بندوں کو، وہ بطور جزا کے اور بطور بقا کے دیں گے. آخرت کی 2 صفتیں ہیں.
ایک صفت یہ ہے کہ وہ بطور جزا اور بدلہ کے ملے گی، کہ کچھ کر کے آئے ہو کہہ لو، کچھ نہیں کیا ہے پھر کچھ نہیں ہے۔ ہر آدمی کو آخرت بطور بدلہ کی ملے گی، کچھ نہیں کیا ہے تو پھر کچھ نہیں۔ حسرت ہے، حدیثوں میں ہے کہ آدمی اللہ کے سامنے ایسے لایا جائے گا جیسے بکری کا بچہ پہلا، ایک دم کمزور۔ اللہ اسے پوچھیں گے کہ تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ آپ نے مجھے بہت مال دولت دیا تھا، پھر کیا کیا؟ کہ میں نے اس کو بہت بڑھایا۔ استثمرتہ حدیث شریف میں، استثمار، مالوں کو بڑھاؤ، ہے نا استثمار؟ ہاں، آپ عرب ملکوں میں جاؤ گے ان کے دیوانوں پر لکھا ہوا ہے استثمار۔ استثمار کے کیا فیصلے ہیں، استعمال کے کیا طریقے ہیں، تمہارا مال تمہارے پاس کی طرح بڑھے، استثمار۔ تو وہ اللہ کو یہ کہے گا کہ میں نے اپنا مال جمع کیا اور بہت بڑھایا، پھر کیا ہوا کہ میں اسے چھوڑ کے آیا، اب آپ مجھے دوبارہ اجازت دو تو میں اسے لے کر آ جاؤں۔ یہ ممکن نہیں ہے، یہ بات ممکن نہیں ہے کہ دوبارہ آوے اور لے کے جاوے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کی بات کہی ہے۔ کیا بات حکمت کی کہی؟ کہ تیرا مال وہ ہے جو تو آگے بھیجے، وہ تیرا ہے، تو جو تم نے آگے نہیں بھیجا وہ تو تیرا ہے ہی نہیں۔ ایک بات تو یہ کہی۔ دوسری بات یہ کہی آپ نے کہ دنیا کے لیے وہ آدمی مال جمع کرے گا جس کے اندر عقل نہیں۔ آج اس آدمی کو عقل مند سمجھا جاتا ہے جو مال خوب جمع کرے۔ یہ فرق ہے نبوت کا اور دوسری لائنوں کا۔ نبوت کی لائن سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ دنیا کے لیے وہ آدمی مال جمع کرے گا جس کے اندر عقل نہیں ہے۔ آج یہی ہو رہا ہے کہ مالداری کے لیے مال جمع کر رہے ہیں کہ میں مالدار ہو جاؤں، ہاں، اور کس کام کے لیے؟ مالدار ہونے کے لیے مال جمع کر رہے ہیں۔ تو مالداری تو ایک خیالی چیز ہے، اس کا کوئی اثر زندگی پر نہیں پڑے گا۔ پڑے گا میں مالدار ہوں، میں مالدار ہوں، میں ٹھیک ہے، ہم آپ کو مانتے ہیں آپ مالدار، لیکن آپ کی زندگی پر کیا اثر پڑے گا؟ سوائے اسی کہ اس مال کے بڑھانے کی، حفاظت کی فکر ہوگی کہ وہ چوروں کے ہاتھ میں نہ آ جاوے، کہ دوسرے کسی قانون میں نہ آ جاوے، اس کی نگرانی کی فکر ہے، اور اس کے بڑھانے کی محنت ہے۔ اس سے پھر کچھ بھی نہیں ہے، آخرت نہیں ہے۔ تو اس لیے کہا کہ وَلَهَا يَجْمَعُ مَن لَا عَقْلَ لَهُ، دنیا کے لیے دنیا کا مال وہ جمع کرے گا جس میں عقل نہیں۔ یہ نبوت کی بات ہے کہ مالدار ہونے کے لیے مال وہ جمع کرے گا جس کے اندر عقل نہیں ہے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا آخرت، اور یوں فرمایا، دیکھو میں تمہیں ایک مثال سمجھاؤں، تمہارا عمل تمہاری آخرت۔ کہ ایک آدمی کے 3 بھائی ہوں، ایک بڑا، ایک منجلا، ایک چھوٹا۔ اس کی جب زندگی کی آخری حالت ہوئی موت کے قریب، تو اس نے بڑے بھائی کو بلایا کہ میری حالت دیکھ رہے ہو، میں دنیا سے جانے والا ہوں، تو تم میری کیا مدد کرو گے میں جب دنیا سے جاؤں گا تو؟ اس نے کہا کہ آپ دنیا سے جائیں گے تو میں دوسری جگہ چلا جاؤں گا، دوسری جگہ چلا جاؤں گا۔
یہ میرا کام ہوگا. منجلے جب بھائی پوچھ کہ تم میرے لیے کیا کرو گے میرے ساتھ؟ کہ جب آپ مر جاؤ گے تو میں نہلاؤں گا، کفناؤں گا، جنازے کی نماز پڑھوں گا اور آپ کا ذکر خیر کروں گا کہ میرے ابا تو ایسے تھے اور ایسے تھے اور ہوتا ہے نا. سنت ہے کہ اپنے مردے کے اچھے طریقے اچھی حالت بیان کیا کرو. یہ کروں گا. تیسرے سے پوچھا آپ کیا کرو گے؟ کہ جب آپ مر جاؤ گے تو میں آپ کے ساتھ رہوں گا، آپ سے جدا نہیں ہوں گا، آپ کے ساتھ ہی رہوں گا، آپ کا مددگار بنوں گا. اب پوچھا کہ اس میں کون سا بھائی اچھا رہا؟ آپ لوگ کیا کہتے ہو؟ کون سا بھائی اچھا رہا؟ چھوٹا والا. لیکن لوگوں نے ان کو چھوٹا بنایا ہے، یعنی عمل تھوڑے ہوتے ہیں، عمل تھوڑے، باقی سے بڑا بھائی یعنی مال کے لوگ زیادہ خدمت کرتے ہیں، بڑا بھائی ہے نا وہ. ہاں، تو مال کی خدمت زیادہ کرتے ہیں، کمانے کی، بڑھانے کی، حفاظت کرنے کی. ہاں، بڑی خدمت اس کی ہوتی ہے، بڑا بھائی. یہ تعلیم ہے دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیونکہ نبوت کی نظر نتیجے پر ہوتی ہے، حکومت کی نظریں شو پر ہوتی ہے، ظاہری. ہمارا ملک ایسا ہے، ہماری یہ ترقی کی ہے، یہ ترقی کی ہے. نبوت کی نظر نتیجے پر ہوتی ہے کہ آدمی کی زندگی کا نتیجہ کیا ہوگا، کیونکہ نتیجہ تو ہر ایک کو بھگتنا ہی پڑے گا. ہماری زندگی نتیجے پر جائے گی، ایسے نہیں کہ ختم ہو جائیں گے. ایک انڈا تھا پھوٹ گیا، اب کیا کہ کچھ نہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ فرمایا تمہاری زندگی نتیجے پر جائے گی. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کہ ہم نے تم کو ایسا فضول پیدا کیا ہے، یہ پیدا ہو گئے مر گئے، ایسا نہیں ہے. بلکہ تم لوٹ کر کے ہمارے پاس آؤ گے نتیجے کے لیے، ہم دیں گے نتیجہ. اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم نے تم کو یہ فضول پیدا کیا ہے، سب دنیا میں رکھا، کھلایا پلایا، ختم کر دیا، ایسا نہیں ہے. تم کو ایک نتیجے پر لے جائیں گے. نبوت کی نظر ہے وہ نتیجے پر کہ ہمارا نتیجہ کیا ہوگا. اس لیے صحابہ کرام عام طور پر یہ کہا کرتے تھے کہ انما ہممنا الآخرہ ولیست ہممنا الدنیا. ہمارے عزائم، ہمارے ارادے آخرت بنانے کے ہیں، دنیا بنانے کے نہیں ہے. دنیا ہماری ضرورت کی چیز ہے، گزارے کی چیز ہے، ضرورت پوری کریں گے، گزارا بھی کریں گے، لیکن بنائیں گے کیا؟ کہ بنائیں گے آخرت. اس کے عزائم ہیں، آخرت بنانی ہے. یہی صحیح طریقہ ہے کہ آدمی کی فکر جتنی اپنے آخرت کے لیے ہوگی اتنی اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی فکروں میں مدد کرے گا اور دنیا آسان ہو جائے گی. یہ حدیثوں میں مضمون ہے، یہ حدیثوں میں مضمون ہے کہ جتنی آخرت کی فکر کی جائے گی اور آخرت کے لیے اتنی دنیا کی چیزوں کو اللہ تعالیٰ آسان کرے گا. اور جس نے اپنی فکر دنیا کو بنایا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں الجھا دیں گے اور اس کی پرواہ نہیں کریں گے کہ وہ کس جھیل میں جا کے مرتا ہے. یہ حدیثوں میں اللہ کو ان کی پرواہ نہیں ہے کہ کہاں جا کے مرے. کیوں؟ ان کو اپنوں نے اپنا مقصد ہی دنیا کو بنایا، لیکن وہ اللہ کی نظروں سے گرتے ہیں. اس لیے میرے دوستو ہماری محنت وہ تو دراصل اپنے آخرت بنانے کے لیے ہے، کیونکہ بنانے کی چیز آخرت ہی ہے، اس کو فنا نہیں ہے، اس کو
فنا نہیں ہے، آخرت فنا نہیں ہوگی، آخرت ہمیشہ رہے گی. خلود کہتے ہیں اس کو، ہمیشہ ہمیشہ رہنا. وہ اصل ہے. اس لیے سمجھدار وہ ہے جو اپنے آخرت بناوے. آخرت بنانے کے لیے ہم کو اللہ نے دین دیا ہے، اس لیے اس دین پر یقین بھی کرنا ہے کہ اسی میں ہماری کامیابی ہے. اس کے بغیر کامیابی نہیں ہے. پہلی دعوت یقین کی ہے کہ جو راستہ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے ہم کو دیا ہے اسی میں کامیاب ہوں گے، اسی میں کامیابی ہوگی. اس کے بغیر کامیابی نہیں ہوگی. اور کامیابی کا ظہور جو ہوگا وہ آخرت میں ہوگا، دنیا میں نہیں ہوگا. کامیابی کہاں ظاہر ہوگی؟ جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کامیابی ظاہر ہوگی. جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں ناکامی ظاہر ہوگی. وہ اصل ہے. دنیا تو پلٹنے والی ہے. آدمی بچہ تھا جوان ہوا، جوان تھا بوڑھا ہوا، غریب تھا مالدار ہو گیا، مالدار تھا غریب ہو گیا. یہ تو پلٹنا ہے، یہ کوئی قرار نہیں ہے یہاں. اس لیے اس کو کامیابی کی جگہ نہیں بنایا. کیوں کہ بدلنا ہے، رات دن بدلتے ہیں نا، ایسے حالات بھی بدلتے ہیں. آخرت میں کیا؟ آخرت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. ایک ہی بات ہوگی، یا کامیابی یا ناکامی. ختم. اعلان ہو جائے گا آخر میں کہ جنت والوں تم ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو، ہمیشہ زندہ رہو گے، ہمیشہ کامیاب رہو گے. جہنم والوں تم ناکام ہو، ہمیشہ ناکام رہو گے. یہ فیصلے تو وہ جگہ اصل ہے. اس لیے ہماری دعوت کا مقصد، ہماری عبادت کا مقصد آخرت بنانا ہے. ایک ایک آدمی اپنی آخرت بناوے اور جو جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے ان صلاحیتوں سے کام لیں، ان صلاحیتوں سے کام لیں. یعنی اپنے دین پر قائم رہے، دین سیکھے، صحیح سیکھے اور صحیح ریت سیکھ کر اس پر قائم رہے. جو دن باپ دادوں سے ملا ہے اس پر گزارا نہ کریں کہ ہم مسلمان ہیں، کہ اتنا کافی نہیں ہے. جیسے باپ دادوں سے جو مال میراث ملا ہے اس پر گزارا کرتے ہیں، اس پر گزارا کرتے ہیں کہ تو یہ مکان تو ہمارے دادا کا زمانہ ہے، یہ ہم نے بنایا. ہاں، گزارا نہیں کیا دادا والے مکان پر. کیوں؟ ضرورت ہے. گزارا کیسے کریں گے؟ ضرورتیں بڑھ رہی ہے تو کیسے گزارا کریں گے دادا کے مکان پر؟ تو جیسے ضرورت یہاں بڑھ رہی ہے کہ آخرت میں بھی اس سے زیادہ ضرورت پڑے گی. موت کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ضرورت ختم ہو جائے گی یا کہ یہاں کی ضرورت ختم ہو جائے گی، وہاں کی ضرورتیں پیدا ہو جائیں گی. موت کے بعد وہاں کی ضرورت پیدا ہوگی. موت کے بعد جو پیاس لگے گی وہ یہاں کی پیاس سے بہت سخت ہوگی. جو بھوک لگے گی وہ یہاں کی بھوک سے بہت سخت ہوگی. جو گرمی لگے گی وہ وہاں کی گرمی سے بہت سخت ہوگی. ہاں، ایک دفعہ فرمایا قبر میں تپش ہوگی. جیسے بجلی چلی جاتی ہے تو یہ پکے مکانوں میں تپش ہوتی ہے. صحابہ نے پوچھا پھر کیا کریں؟ کہ صدقہ دو. کیا دو؟ صدقہ دو کہ تمہارے صدقے سے تمہاری قبروں میں ٹھنڈک ہوگی. جیسے ان مکانوں میں بجلی کے ذریعے سے ٹھنڈک لیتے ہیں. ایک دفعہ فرمایا کہ قبر سخت گھبراہٹ کی جگہ ہے. کس کی جگہ ہے؟ ما رأيت منظرا قط الا القبر افظع منه. میں نے کوئی جگہ قبر سے زیادہ گھبراہٹ والی نہیں دیکھی. یہ نبوت کی خبریں ہیں. اصل یہ خبریں جاننی چاہیے. وہ جو دنیا کی خبریں جو ہیں نا وہ تو جو ہو چکا ہے اس کی خبر ہے. فلاں جگہ آگ لگ گئی اب خبر آئی ہے. فلاں جگہ طوفان ہوا تھا، ہو گئی تو اب یہاں خبر آئی ہے.
اس خبر کا زندگی پر کوئی اثر نہیں ہے، نہ نفع کا نہ نقصان کا. انہی خبروں میں ہم کو دلچسپی ہے. ہاں، حالانکہ اس کا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے کوئی تعلق، کوئی تعلق، نہ نفع کا نہ نقصان کا، نہ کوئی علاج کر سکتے ہیں ہم، کچھ نہیں کر سکتے. ایک خبر ہے. بیچ میں ایک دفعہ بہت لوگ جمع ہو گئے، تو دوسرے نے فرمایا وہ لوگ وہاں کیوں جمع ہوئے ہیں؟ وہاں ایک آدمی آیا ہے. کیا آدمی آیا ہے؟ کہ علامہ آیا ہے، بہت بڑا عالم. کہ علامہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا علامہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا عرض کیا نسبہ، یعنی وہ نسب بیان کرتا ہے لوگوں کے، کہ یہ آدمی ہے، ان کے دادا فلانا ہے، اور یہ قبیلہ فلاں جگہ ملتا ہے، اور یہ ان کا دادا یا فلاں جگہ ملتا ہے. وہ بتا رہا ہے لوگوں کے نسب. اس پر حضور نے فرمایا کہ ذاک علم لا ينفع وجهل لا يضر. یہ وہ علم ہے کہ اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اگر آدمی اس سے بے خبر ہے تو کوئی نقصان بھی نہیں ہے. ایسے دنیا کی خبریں ہیں، اگر آپ اس سے بے خبر بھی رہو تو آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے، اور اگر خبردار ہوئے تو فائدہ بھی نہیں ہے. ذاک علم لا ينفع وجهل لا يضر. یہ وہ علم ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں. کہ تمہارا یہ دادا تھا، پھر اس کا بھی دادا ہوا، اس لیے وہ فلاں جگہ جا کے ملتے ہیں، یہ سب سنا جاتا. وہ تو ہو گئے، وہ تو مرنے والے مر گئے. تو فرمایا یہ وہ علم ہے کہ جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اگر کوئی اس سے جاہل بے خبر رہے تو کوئی نقصان بھی نہیں. آج یہی بات جن خبروں کے پیچھے آپ لوگوں کے ذہن ہے کہ نہ اس کا کوئی نفع ہے نہ اس کا کوئی نقصان ہے، سوائے اس کے کہ وہ غافل کرے اور کچھ نہیں. اس لیے میرے دوستوں زندگی تو بڑی دولت ہے، اس کو غفلت کے حوالے نہیں کرنے چاہیے. تو میں وہ حدیث بیان کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کوئی منظر قبر سے زیادہ گھبراہٹ والا نہیں دیکھا. کہ اس گھبراہٹ کا کیا توڑ ہے، گھبراہٹ کا کیا علاج ہے کہ گھبراہٹ نہ ہو. تو فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے بڑھ کر قبر میں کوئی چیز نفع دینے والی نہیں ہے، یہ اس کا توڑ ہے، یہ اس کا علاج ہے. ہم جو فضائل کے مذاکرے کے لیے کہتے ہیں کہ فضائل سنو، فضائل یاد کرو، یہ وہ اس لیے فضائل میں یہ بات ہے، اس کی طرف دھیان نہیں ہے، اس کی طرف دھیان نہیں ہے. حالانکہ نبی فضائل ہی بیان کرتے ہیں. کیا بیان کرتے ہیں؟ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. کہ ہم نبیوں کو کس اسلوب کے ساتھ بھیجتے ہیں کہ وہ نبی بشارتیں سننے والے ہوتے ہیں کہ تم خدا یہ دینے والے ہیں، تم کو خدا کی طرف سے یہ ملنے والا ہے، اور نہیں کرو گے تو یہ سزا ہونے والی ہے، یہ مصیبت آنے والی ہے، عیسافت کا شکار بن جاؤ گے. نبی یہ سنا، اور وہی اصل ہے کہ اسی سے زندگی بنتی ہے، اسی سے زندگی عملی بنتی ہے. یعنی فضائل کس کو کہتے ہیں؟ فضائل اللہ تعالیٰ کے انعام کو کہتے ہیں. فضائل اللہ کے انعام کو کہتے ہیں. جو انعام اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ عملوں پر دینے والا ہے، خوش ہو کر اس انعامات کا نام فضائل ہے. کہ اللہ یہ دیں گے، اور اللہ یہ دیں گے، اور اللہ یہ دیں گے. اسی سے زندگی عملی بنتی ہے. اگر وہ نہیں ہے تو پھر رسم ہے کہ کچھ کام ہیں جن کے عادی ہو گئے وہ کر لیتے ہیں. بس آج ہمارا حال یاد ہو گیا کہ کچھ کاموں کے عادی ہیں وہ کر لیتے ہیں. اس لیے دین ہمارا عمل میں ناقص ہے.
دین عملی لحاظ سے ہمارے اندر ناقص ہے. اللہ نے دین کامل ہوتا ہے. جیسے کوئی دوا کہ اتنی مقدار میں کھانی چاہیے، وہ اتنی مقدار نہیں کھاتا، وہ بیمار تو اس کا نفع ہوگا تو دیر سے ہوگا، ابھی تو نہیں ہوگا. کیوں کہ وہ پورا ہو نہیں رہا، وہ علاج پورا ہو نہیں رہا. آج میں یہی بات کہ دین میں جو تاثیریں ہیں وہ وجہ ہے، وہ بدلتی نہیں ہے. جیسے اس زمانے میں تھی آج بھی وہی ہے، لیکن وہ پورا کورس ہوتا نہیں ہے، اس لیے اس کا نفع نہیں ہوتا. ورنہ ہر عمل میں وہی اثر ہے، وہی اجر بھی ہے. وہی اثر ہے، وہی اجر بھی ہے. عمل میں اثر بھی ہوتا ہے، اجر بھی ہوتا ہے. تو جو اثر بتایا تھا وہی اثر موجود ہے اور وہ اجر بھی موجود ہے. اس میں فرق نہیں آیا. اللہ کی بات ہے، اللہ کی بات نہیں بدلتی. اس لیے میرے دوستوں اس سے استفادہ اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنا ہے. یقین کا، خوف کا، اطاعت کا، یہ تعلقات اللہ سے ہوتے ہیں. یقین کا تعلق ہے، جو ہوگا وہ اللہ سے ہوگا، اللہ کے گھر سے نہیں ہوگا. پھر اللہ جو کریں گے ہمارے ساتھ وہ ہمارے دین اور عمل کے حساب سے کریں گے. ہماری کیا نیت ہوگی اس پر کریں گے، ہماری کیا کوشش ہوگی اس پر ہوگی. دو ضابطے ہیں اللہ کے، ایک ما نوا، ایک ما سعی. ایک ما نوا اور ایک ما سعی. کیا مطلب ہے کہ آدمی کو وہ ملے گا جو اس کی نیت میں ہوگا. یہ پہلا قاعدہ. نیت کی تین حیثیتیں. ایک آدمی پوری نیت سے عمل کرے، وہ تو ہے ہی برا. اور ایک بغیر عمل کے نیت کرے، بغیر نیت کے عمل کرے، وہ عادت ہے. وہ کیا ہے؟ عادت ہے. جوتا دانے پاؤں سے ہی پہنتے تھے، عادت پڑی ہے. یہ نہیں کہ سنت ہے اس لیے جوتا پہنوں گی، عمل اس نیت سے کرے تو وہ جوتا پہننا عبادت بن جائے گا. لیکن بغیر نیت کے کرے تو وہ عادت ہے، اور نیت کے ساتھ طریقے پر عمل کرے تو وہ عبادت ہے. اسے حضرت جی فرماتے تھے کہ نبی کے ذمہ ہوتا ہے نیت بھی بتاوے، عمل بھی بتاوے، ترتیب بھی بتاوے. یہ نبی کے ذمہ ہوتا ہے. سنت شریعت کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ نیت بھی بتاوے گا نبی، عمل بھی بتاوے گا اور ترتیب بھی بتاوے گا کہ اس طرح کرو. نماز ہو دوسری چیزوں ترتیب بتائیں گے. جوتا اتارنا، جوتا پہننا، اس کی ترتیب بھی بتائی، طریقہ بھی بتایا کہ سنت طریقہ یہ ہے اور اس کی ترتیب یہ ہے، اتارو تو یہ، پہنو تو یہ. تو حضرت فرماتے تھے نبی کے ذمہ ہوتا ہے کہ عمل کی نیت بتاوے، عمل کی ترتیب بتاوے. اس لیے میرے دوستوں تین انہی چیزوں کا نام ہے. یہ اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ ہماری نیت صحیح ہو جاوے کہ بھئی کیا کرنا، کیا چاہتے ہو؟ کہ اللہ کو چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ اور آخرت چاہتے ہیں. یہ ہماری نیت ہے. جس طرح نیت اللہ اور آخرت ہے، اس کے مطابق پھر کام بھی کریں. خالی ارادہ کرنے سے کیا ہوگا؟ جب اللہ چاہتے ہو تو پھر وہ کام کرو جس سے اللہ راضی ہوتا، جس سے آخرت بنتی ہو. تو نیت عمل کے ساتھ اور عمل استقامت کے ساتھ. کہ عمل کیا کہ اس کے پابند ہو گئے، سال ہاں سال گزر گئے، وہی عمل ہے. ایک تابعی ہے سعید ابن مسیب، وہ فرماتے تھے کہ 20 برس ہو گئے، کبھی ایسا ہی نہیں ہوا کہ میں مسجد میں اذان سے پہلے نہ پہنچا ہوں. سب جانتے ہیں کہ اذان سے پہلے پہنچنا ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے. ان کو بھی معلوم تھا یہ مسئلہ، کیا نہیں معلوم؟ وہ اناڑی تھے، بہت بڑے عالم تھے. یہ کیا کہ اپنے عمل کی پابندی. تبلیغ کا اثر انفرادی زندگی میں ہوتا ہے. اگر انفرادی زندگی میں تبلیغ کا اثر ہوا تو وہ تبلیغ کامیاب ہے. ورنہ اس سے میں بھی جماعت کے ساتھ گئے، جماعت کے ساتھ رہے، جماعت کے ساتھ سب کام کیا،
وہ تو کریں گے، ماحول ہے، وہ ماحول سے ہٹ کر کتنا ملا وہ دیکھا جائے گا. کہ واپس آنے کے بعد اب کتنی دینی زندگی بدلے. مولانا علی صاحب فرماتے تھے کہ تبلیغ سے جس کی زندگی بدلے گی اللہ ان سے کام لے گا. اللہ کیسے کام لے گا؟ کہ جس کی زندگی بدلے گی، کہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دے، آخرت کو دنیا پر ترجیح دے، کہ دنیا پیچھے آخرت آگے. یہ تبلیغ کا اثر ہے. آخرت پہلے دنیا پیچھے. کیوں؟ کہ دونوں میں تقابل ہے. حدیثوں میں کہ جو دنیا سے محبت کرے گا وہ اپنے آخرت کو نقصان پہنچائے گا، اور جو آخرت سے محبت کرے گا وہ دنیا کا نقصان دیکھے گا. یہ فیصلہ سنایا، یہ فیصلہ سنایا کہ جو دنیا سے محبت کرے گا وہ اپنے آخرت کا نقصان کرے گا، اور جو آخرت سے محبت کرے گا وہ اپنی دنیا کا نقصان دیکھے گا. تو کیا کرنا چاہیے؟ تو پھر رہبری کی، آپ نے رہبری فرمائی کہ ادھر بھی نقصان ہے ادھر بھی نفع ہے، کیا کرنا چاہیے؟ رہبری کی ہے. کیا رہبری کی؟ فآتروا ما يبقى على ما يفنى. یہ رہبری کی. جب اس کا بھی نقصان ہے اور اس کا بھی نقصان ہے تو دیکھو جو نقصان باقی رہنے والا ہے اس سے بچو. جو نقصان باقی رہے گا، جیسے میں نماز نہیں پڑھی تو وہ نماز تو گئی، اب وہ تو قیامت تک نہیں آئے گی. یہ ہو گیا نقصان، یہ نقصان تو ہو گیا. ایسا نقصان نہ ہونے دو. دنیا کا نقصان ہوا تو کوئی بات نہیں، وہ کور ہو جاتا ہے. آج مرتبہ نقصان ہوتا ہے پھر وہ اس کا بدل آ جاتا ہے. ہمارے ایک ساتھی تھے، ان کے گھر میں چوری ہوئی تو سب چلا گیا. بیچارہ دوسرے شہر میں گیا، وہاں گیا تو اللہ نے ایسا کاروبار چلا، مالدار ہو گیا. اس کے لڑکے بھی آسودہ ہو گئے اور دیندار ہو گئے اور اچھے اچھے پوسٹ پر چلے گئے. نقصان ہوا، چوری ہوئی، گھر میں کچھ نہیں ہے. تب دوسرا تو دنیا کے نقصان کا بدل ہو سکتا ہے، آخرت کے نقصان کا بدل نہیں ہوگا. اس نے فرمایا کہ آخروا ما یبقى علی ما یفنى. جو چیز باقی رہنے والی ہے اس کو دھیان میں رکھو، جو چیز فنا ہونے والی ہے اس کا دھیان چھوڑو. وہ تو بہرحال فنا ہونے والی ہے. تو دنیا کا اگر نقصان بھی ہوا تو دنیا تو ایک تو فنا ہونے والی ہے. دوسری بات کہ اگر دنیا کا نقصان دین کی وجہ سے ہوا ہے تو وہ نقصان نہیں ہے، وہ قربانی ہے. یہ ایمان والے کے لیے ہے کہ دنیا کا نقصان ہوا تو کس کی وجہ سے؟ ایک تو دنیا کا نقصان دنیا کی وجہ سے ہوا، اس میں کچھ نہیں. لیکن دنیا کا نقصان کس کی وجہ سے ہوا؟ دین کی وجہ سے ہوا. کہ یہ نقصان نہیں ہے، یہ قربانی ہے. جیسے مہاجرین کا نقصان ہوا، مکے سے فقیر ہو گئے کیونکہ مال سب ختم ہو گیا، لے لیا لوگوں نے اور نکال دیا تو فقیر ہو گئے. ہاں مہاجرین فقیر ہو گئے، غریب ہو گئے، فقراء مہاجرین. نقصان ہوا، لیکن یہ نقصان قربانی بنی. کیا بنی؟ قربانی بنی. یہ ہجرت دین کے لیے ہوئی تھی، اس کی وجہ سے نقصان ہوا. جب قربانی بنتی، کوئی نقصان قربانی بنتا ہے تو قربانی برکتیں لاتی ہے. قربانی کیا لاتی ہے؟ چنانچہ مہاجرین کی ہجرت کے بعد ان کی ہجرت میں برکت ہو گئی. تھوڑے ہی عرصے میں مہاجرین مالدار ہو گئے. اور مالدار ہونے کی نشانی یہ ہوئی کہ جو مددیں انصار نے دی تھی انہوں نے واپس کر دی کہ اپنا گھر لے لو واپس، اپنی زمین واپس لے لو، اب ہم کو ضرورت نہیں ہے. اللہ نے ہمارے لیے کفایت کر دی. تو مہاجرین مالدار ہو گئے. ساروں میاسر حدیثوں میں مالدار ہو گئے. کیا ہوا کہ ہجرت کی برکت ہو گئی، قربانی کی برکت ہو گئی. کہ جو نقصان اٹھایا تھا وہ قربانی کے طور پر اٹھایا تھا کہ یہ بیکار نہیں جائے گا. ورنہ لوگ دنیا کے لیے نقصان تو اٹھاتے ہی ہیں، اس کا کچھ نہیں ہے، دنیا کے لیے نقصان رہا ہے. لیکن دین کی وجہ سے نقصان ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا معاوضہ دے گا، اس
کا بدل دے گا، وہ اپنی شان سے دے گا. یہ کہا کہ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو تم خرچ کرو گے ہم اس کا بدل دیں گے. تو اللہ جو بدل دے گا وہ اپنی شان سے دے گا. اللہ بیپاری نہیں ہے کہ تول کے دے. بیپاری تول کے دیتا ہے، ہاں، کیونکہ اس کو اپنا نفع ملحوظ ہوتا ہے، اس لیے وہ تول کے دیتا ہے. اور اللہ بے حساب دیتا ہے. اللہ کیسے دیتا ہے؟ بے حساب. بے لو، کیونکہ اس کے خزانے اس کے مخلوق کے لیے ہے. حکومت کے خزانے حکومت کے لیے ہوتے ہیں، اور اللہ کے خزانے مخلوق کے لیے. یہ شان ہے اللہ کی کہ ہمارے خزانے ہماری مخلوق کے لیے. اس لیے اپنوں کو بھی دیتے ہیں، پرائیوں کو بھی دیتے ہیں، دنیا میں سب کو دیتے ہیں. اور آخرت میں کس کو دیں گے؟ اپنوں کو دیں گے، پرائیوں کو دیں گے. ان کے لیے کچھ نہیں سوائے آگ کے. ہاں، اور کچھ نہیں سوائے آگ کے. ان کے لیے سب کچھ ہے. اس لیے میرے دوستو اللہ کے کام کو اللہ سے صحیح تعلق پیدا کر کے کرنا چاہیے کہ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے تنہائیوں میں بھی صحیح ہو، مجموعوں میں بھی صحیح ہو، کہ اللہ کی طرف ہمارے دلوں کا رجوع ہو کہ ہمارا کام بنانے والا اللہ ہے اور مر کہاں ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے. ہاں، ہمارے دلوں کا روح اور رجوع اللہ کی طرف، اس کو انابت کہتے ہیں کہ اپنے اندر انابت پیدا کرو، اپنے دلوں میں اللہ کی طرف رجوع پیدا کرو. کہ دلوں میں رجوع کر کے اوپر سے اطاعت کرو. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا، دوسرا حکم یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرو، یعنی اس کے پابند ہو جاؤ. یہ تقاضا ہے کہ اللہ کی طرف دلوں کا رجوع ہو جائے کہ ہمارا کام بنانے والا تو اللہ ہی ہے، ہمارے نفع نقصان کا، ہمارے سزا عذاب سزا کا مالک اللہ ہے. اس لیے ہمارا رجوع اللہ کی طرف، اپنی تنہائیوں کو اللہ کی یاد سے، اللہ کی طرف رجوع کرنے سے آباد کرنا چاہیے. ہاں، اس سے ہماری اوپر والی زندگی میں روشنی آئے گی. کیونکہ مجمع میں تو سب نظر آتے ہیں دیندار. تنہائی کیسی ہے؟ ذاتی زندگی کیسی ہے؟ اس لیے ہم ہے کہ ذاتی زندگی استقامت والی بناؤ، اجتماعی زندگی نصرت والی بناؤ. ذاتی زندگی استقامت والی، پابند، ہر چیز کے پابند، جو حکم ہے. جی ہاں، یہ نہیں کہ یہ تو سنت ہے مستحب ہے، تو وہ چھوڑنے کے لیے ہے. سنت مستحب چھوڑنے کے لیے ہے کہ وہ عمل کرنے کے لیے پابند. حضرت علی فرماتے تھے، تصویر فاطمہ کی روایت جب سے میں نے سنی ہے کبھی چھوڑی ہی نہیں. تصویر فاطمہ مستحب. تو کسی نے سوال کر دیا کہ وہ فلاں میدان جنگ پہ آپ رات دن مشغول تھے، اس میں تصویر پڑھی تھی؟ کہ ہاں، اس میں بھی تصویر پڑھی تھی. ہمارے کہنا نہیں کہ انفرادی ہے، انفرادی ہے، ایسے کاٹ چھانٹ کرتے ہیں. کاٹ چھانٹ کرنے کا حق نہیں ہے. انفرادی کو انفرادی طور پر جگہ دینا ہے، اجتماعی کو اجتماعی طور پر جگہ دینا ہے. حکم یہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اپنے دین میں پورے داخل ہو جاؤ. جو انفرادی ہے اس کو انفرادی طور پر کرو، جو اجتماعی ہے اس کو اجتماعی طور پر. یہ حکم ہے، پورے دین میں آ جاؤ. ایک ٹانگ باہر ایک ٹانگ اندر، ایسا سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے میرے دوستوں اپنے کام کو خوب سمجھ کر کرو. بے سمجھے چلنا ٹھیک نہیں ہے. وہ جو بے سمجھے چلے گا وہ چھوڑ بھی دے گا، اس لیے چھوٹ جاتا ہے. کیونکہ بے سمجھے کر رہے تھے، بے سمجھے چھوڑ بھی دیا، چھوٹے بچے کی طرح سے. ایسا نہیں کرنا ہے. اپنے دین کو سمجھنا ہے، اپنے دین پر یقین کرنا ہے، اپنے آپ کو اس کا پابند کرنا ہے، اور اللہ سے پابندی مانگنی ہے. ہم کو اپنے دین کا پابند کر دیں موت تک. اللہ کو بات نصیب فرمائے. سبحانک اللہ.